بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے, تو جمعہ کی بھی بہت ساری مبارکبادیں آپ سب کو. آج ہمارے ساتھ تقریباً ہر جمعہ کی طرح بشیر فاروقی صاحب پروگرام میں نہیں ہیں. وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آج بھی وہ پروگرام میں تشریف نہیں لا سکے. مطلب میں صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں پروگرام کے آغاز میں کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے ان کا, تو کم از کم ہماری طرف سے ایک کلیئر پکچر جو ہے نا وہ آپ تک پہنچنی چاہیے. اوکے, آج مگر ہمارے ساتھ بڑے ایک ہمارے عزیز مہمان موجود ہیں. بہت سارے پروگرامز میں مختلف موضوعات پہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں نمائندگی کی ہے. آپ تجزیہ کار ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, جناب محمد اختر ارائیں صاحب, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ اختر بھائی؟ شکریہ, بالکل آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مدعو کیا. جناب, تو ہم آج ذرا جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی, تھوڑی سی اس کے اوپر بات کریں گے, اور پھر ہم قدرتی آفات کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات کریں گے, کیونکہ ہمارے جو ایک دوست ملک کے اوپر, ترکی کے اوپر جو ہے اس مشکل وقت ہے, قدرتی آفتوں کا وہ سامنا کر رہے ہیں, جن سے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ متاثر ہو چکے ہیں. 50,000 کے قریب جو ہے صرف پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تو اس وقت اموات ہوئی ہیں, اور ابھی اس سے ریکور نہیں مطلب وہ کر پائے تھے, کیونکہ زلزلے جیسی جب آفت آتی ہے تو کئی سال لگتے ہیں آپ کو ریکور کرنے میں. تو ابھی وہ بس یہ سارا سلسلہ چل ہی رہا تھا تو کہ موسلا دار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور ایک سیلاب جو ہے وہ بھی آفت بن کے ان لوگوں پہ آ چکا ہے. تو بڑے پریشان ہیں ہمارے وہ سارے ترکی کے بہن بھائی. اس حوالے سے بات کریں گے ہم دنیا بھر میں ان کی مدد کے لیے, اور پاکستان میں بھی بہت سی جگہوں پہ ان کی مدد کے لیے کیمپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ترکی میں جو ہے وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو احتیاط جمع کریں. تو خیر, یہ ایک تو اس ٹاپک پہ بات کرنی. دوسرا, ہمارے ہاں موسم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بدلتا جا رہا ہے. سردیاں جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہیں. بہت سے شہروں میں تو اے سی باقاعدہ چلنا شروع ہو گئے, جن میں کراچی سر فہرست ہے, کیونکہ کراچی میں کہا جاتا ہے کہ 11 مہینے اے سی چلتے ہیں, 1 مہینے جو ہے نا وہ اے سی بند ہوتے ہیں, یعنی کہ پنکھا بند ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو باقاعدہ اے سی کی ضرورت محسوس ہو رہی. اسلام آباد راول پنڈی میں 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی ہے, اور پھر سے ہیٹرز نکل آئے ہیں ایک دفعہ. تو یہ خوبصورتی ہے اس شہر کی. مگر موسم جو ہے واقعی بدلتے جا رہے ہیں, اور موسم کے بدلنے سے سب سے زیادہ جو ہماری صحت کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو, بڑوں کو نزلہ, زکام, کھانسی, بخار کی شکایت جو ہے نا وہ ہونے لگتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہفتے میں, بلکہ اختر بھائی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مطلب اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی نزلہ زکام ہوا تو 3-4 دن میں, 5 دن میں, میکسیمم 1 ہفتے کے اندر جو ہے نا اسے ٹھیک ہو جانا ہوتا تھا. ابھی ماں باپ کی بھی یہ شکایت ہے, بچے 15-15, 20-20 دن جو ہے نا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. کیا وائرس بہت مضبوط ہو گئے ہیں یا ہم لوگ بڑے کمزور ہو گئے ہیں؟ جی, دونوں باتیں ہیں. ایکچولی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت ویک ہو گیا ہے, کیونکہ جس طرح کی خوراکیں ہم کھاتے رہتے ہیں, نسل در نسل جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہے. اگر ہمارے گرینڈ پیرنٹس کی بات کریں وہ بڑے اسٹرانگ تھے, کہتے تھے لکڑی ہضم پتھر ہضم, اصلی گھی کھائے ہوئے اصلی تھے, گھی کھائے ہوئے ہوتے تھے گندم یا جو پسوا بھی. کے وہ خود ہٹا اب یہ ہے کرتے تھے. کہ واقعی یہ چیز ہے. ایک زمانہ تھا کہ وہ ڈالٹا گھی آیا کرتا تھا, ایکچولی تو یہ برانڈ تھا, تو اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا کیونکہ آپ بات سے بات نکلی. تو ایکچولی یہی ہے کہ ہمارا امیون سسٹم ویک ہے, وائرس اسٹرانگر ہوتا جا رہا ہے. پہلے فلو ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی, حالانکہ انٹرنیشنلی گلوبلی فلو ایک وائرل ڈیزیز ہے, ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, فیملی میں آتی ہے. تو اب اسی کی کئی اقسام آ گئی, جس میں سے ایک قسم جو ہے ابھی حالیہ دنوں میں, پچھلے دنوں میں جو یہ اتنا بڑا جی کووڈ کورونا
کورونا جو ہے وہ آیا، وہ بھی ایک فلو کی ٹائپ تھی، اور ابھی مزید کچھ دریافت ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایک اشارہ کیا کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. آنے والے سال جو ہیں چند سال بیماریوں کے سال بھی ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ وہی بات ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم ویک ہو گئے ہیں یا بیماریاں جو وائرس سے اسٹرانگ ہو گئے. جب ہم لوگ ویک ہو گئے، ہماری پتہ ہے خوراک جو ہے وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. ہماری روٹین میں جو جو چلنا پھرنا، واک کرنا، یہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہوا ہے. لائف اسٹائل ہیلدی نہیں رہا. اصل میں یہ چیز سمجھنے کی ہے. ہمیں تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہماری ایج اولڈ ہو جاتی ہے، پھر سب کچھ یاد آتا ہے کہ اب ہمیں واک بھی کرنا چاہیے. ابھی ہم یہ جب ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا جی ہوتا ہے کہ جی اگر جی جی. ہیلدی لائف اسٹائل شروع سے ہی ہم اڈاپٹ کریں. ہمارے ملک میں نا کھاتے ہم ذائقے کے لیے، ہم کھاتے ہیں بس پیٹ بھرنے کے لیے. ہمیں یہ کبھی نہیں پتا کہ نیوٹریشنلی ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، کتنی کیلوریز لینی ہے ہم نے، ہماری خوراک کے اندر کیا کیا کتنا ہونا چاہیے، کیا ہمارا زیادہ ہے. 40 سے پہلے ہی بعض پوری ایک اسکیننگ ہونی چاہیے، ہمارا ٹیسٹ ہونے چاہیے. ہم اس سے اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں. ڈائٹ کو بیلنس کریں گے تو میڈیسن پہ جانا نہیں پڑے گا. ایسی بات ذائقے کی طرف نکلی تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا. ہمارے بڑے پیارے ایک سینئر ایکٹر جناب اورنگزیب لغاری صاحب، انہوں نے نا مجھے یہ بات بتائی. ان کو ہارٹ کا انہیں مسئلہ ہے، اور وہ ایک حکیم صاحب ان کے پاس گئے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے آئل بالکل نہیں کھانا، بغیر آئل کے آپ نے جو ہے نا وہ کھانا کھانا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نے حکیم صاحب کو کہا کہ بغیر آئل کے تو کیسے کھانا کھا سکوں گا میں، اس کا تو ٹیسٹ جو ہے وہ کیسے ہم بنائیں گے کھانے کا، تو بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا. تو حکیم صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے اپنے لڑکے کو آواز دی کہ اندر سے آئل کی بوٹل لے کے آؤ اور چمچ لے کے آؤ. اوکے، آئل آیا، انہوں نے چمچ میں آئل ڈالا. انہوں نے کہا لگائے صاحب اسے پیئے اور مجھے بتائیں اس کا کیا ٹیسٹ کیا ہے. تو نہیں آپ اسے چکھیں، آپ اسے زبان لگائے اسے چکھیں. تو کہتے اس کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. تو کہتے پھر اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کھانا بنتا ہے. اور لگائے صاحب بتا رہے تھے، کہتے کہ کھانا بڑا مزے کا بنتا ہے، بغیر آئل کے ہم لوگ بناتے ہیں. خیر ویسے بھی آئل تو اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ جتنا دور رہ سکیں، جتنا کم کھائیں اتنا ہی بہتر ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے مدافعتی نظام کی. ہمارے بچے جو ہیں وہ مجبور ہے اس وقت چکن کھانے پہ، کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب یہ بچوں کی صحت کے لیے اور ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیں بیسکلی ہماری ایجوکیشن میں نیوٹریشنل کا ایک سبجیکٹ بڑا کمپلسری ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کھانے پینے کی تعلیم نہیں دیں گے، کیونکہ اس کا تعلق صحت سے ہے. صحت سے ہے تو زندگی سے ہے، زندگی ہے تو پھر جہان ہے، سب کچھ ہے. پھر تو پروفیشنل لائف بھی ہے، سب کچھ ہے. ہم لوگ اپنی ہیلتھ کو انیشیل اسٹیج میں یا ینگ ایج تک اگنور کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس کا تعلق وہی بات ہے جو ابھی آپ نے ایگزامپل دی. تو اب تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ واقعی رمضان میں قطرے جو ہے وہ ڈالنے پڑیں گے کہ آئل جناب کے یہ 4 ڈراپ ڈال دیں، 10 ڈراپ ڈال دیں. اور اتنا مہنگا ہوتے ہوئے ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارا جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم پہلے سے ہی اس پہ محنت کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری اولڈ ایج جو ہے وہ زیادہ بہتر گزر سکتی ہے. اور ادروائز تو یہ ہے کہ اگر شروع میں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، پیسہ کمانے پہ لگ گئے اور اخراجات پورے کرنے پہ لگ گئے، تو آخر میں جو ہے وہ بچی کچھ جو معاملات ہیں وہ اپنی صحت کے اوپر ہاسپٹل سی نظر ہو جائے گا. تو لائف جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ابھی تو میں بڑا حیران ہوں کہ ابھی آپ مہنگائی کا عالم دیکھیں، میرا ایک دم ذہن وہاں چلا گیا. رات کو کیلے لینے تھے تو مسز نے کہا ہم 1 درجن لے لیتے تھے پہلے، 100 روپے کے آ جاتے تھے. آپ جناب 350 روپے بتائے، مطلب ریزنیبل سائز کے جو کیلے تھے. اب کوئی بھی 250 سے کراچی شہر میں 300 سے کم کا کیلا نہیں ہے. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ قبل از رمضان یہ پرائز ایسے ہوئی ہیں. اس نے یہ کہا کہ یہ جو کیلا جب ہوتا ہے تو وہاں اس کو اگر نہ جلدی کاٹا جائے تو یہ گرین ہی رہتا ہے درخت میں اس جی میں، جی جی اور جی جی. سائز تھوڑا اس کا انکریز ہوتا ہے. جب ڈیمانڈ ہو اس وقت کاٹیں اور پھر آپ بھیج دیں. تو اب وہ رک رہے ہوئے ہیں کہ ابھی قلت پیدا کی جائے، مصنوعی پرائز اوپر جائے،
رمضان میں ہماری قوم کی عادت ہی ایسی ہے کہ بغیر ہم کھائے پیے پیٹ بھرے اور بغیر یعنی کہ فروٹ چاٹ کے روزہ نہیں کھلتا. ہاں فروٹ چاٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی کہ دسترخوان بھرا، یعنی کہ جو سیکریفائز کرنے کا مہینہ ہے جس میں ایک کھجور کھانے میں سے یا سادگی ہونی چاہیے. سادگی کا کہ آپ بھوک رکھیں، بھوک ایک وہ نہیں ہے، بھوک ہڑتال نہیں ہے، ایک سیکریفائی کرنا ہے اپنے سسٹم کو، وہی امیون سسٹم پہ بات آتی ہے نا، وہ کرنا ہے. ہم وہ کیے بغیر یکدم کچھ گھنٹے نہیں کھاتے، فاسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد بھر بھر کے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ یوں کر کے پیٹ نکل جاتا ہے. اچھا رمضان کے تو بعد لوگوں کے ویٹ بڑھ چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ چیزیں، یہ پارٹیاں، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام کو جو مہنگائی کا انفلوئنس ریٹ جو ہے 42% سے اوپر چلا گیا ہے، ابھی ہمیں رمضان میں کفایت شاری کرنی پڑے گی، لازمی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس میں ہماری صحت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہونے والا. یہ تو فضولیات کم کرنے والی بات ہو رہی ہے. آپ سادگی سے چھوٹا سا آئٹم رکھیں، آپ کھولیں اور نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے آئیں، بیٹھیں اور کھانا کھائیں، کھانا کھائیں ڈائریکٹ. صحیح ہے. ساتھ میں کھانا کھائیں ہاں ہاں ہاں. اور صحت مند کھانا کھائیں. جی. آپ کا جو مہنگائی ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی، اور پھر جو مصنوعی وزن قلت بھی پیدا کنٹرول ہوگا. ہوتی ہے، جو مسلمان کاروباری لوگ جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ بھی تھوڑا سا کم ہوگا. ورنہ یہ آپ فروٹ لینے چلے جائیں، چیزیں لینے چلے جائیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت ہماری گورنمنٹ بزی ہے اپنے معاملات میں، رمضان کی آمد ہے، حالات خراب ہیں. اچھا ویسے گورنمنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جہاں عوام کو آپ نے بتایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی خوراک کو سادہ رکھیں، کفایت شعاری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں. وہ لوگ جن کی ذمہ داری ہے پرائس کو کنٹرول کرنا ہے نا، پرائس کنٹرول اتھارٹیز ہیں، کمشنرز ہیں، اور مطلب ہر صوبے میں جو چیف منسٹر ہے ان کی اپنا ایک ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو، ان کی قیمتوں کو اور ساری چیزوں کے اوپر ایک نظر رکھیں، کنٹرول کریں. جو سیاست کا موسم ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات ہمیں کرنی چاہیے. یہ سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ مطلب اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام اپنے حکمرانوں سے کہ یہ ان کے حالات بدلیں گے، اچھے ڈیسیژنز لیں گے، آنے والی نسلیں جو ہے وہ ان ڈیسیژن سے فائدہ اٹھائیں گی. مگر ایسا لگ رہا ہے ایسے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ساری آپس کی لڑائی جھگڑے اور اسی کے بیچ میں سب الجھا ہوا ہے. دیکھیں اس طرح کی کیفیت کبھی ہوئی نہیں، پہلے سیاست میں ہوئی ہیں مگر اس کی ڈائمینشنز اور اس کا ڈفرینٹ تھا. مگر ابھی جو اس وقت سچویشن ہے وہ ایک تھرڈ بڑی فورس ایک ایسی آ گئی، یعنی پولیٹیکل پارٹی جو ایسی آ گئی کہ جن کے جو روئے رواں ہیں. عمران خان صاحب وہ ایک گلوبل ہیرو ہیں، کرکٹ اسٹیڈیم میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کو ایک مزہ آتا تھا کہ جب ورلڈ کپ جیتا تو پوری دنیا اسٹیڈیم بن گئی. اس کے بعد پھر کنٹینر کی سیاست اور پھر جلسوں کی سیاست. جب حکومت میں آ گئے تو اسمبلی میں بھی زیادہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ ہر جگہ ہی جلسہ ہی کر رہے ہوتے تھے پرائم منسٹر کے طور پہ. تو وہ ایک الگ مزاج کے صاحب ہیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی. ٹھیک ہے کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں، کچھ اچھے کام بھی کیے انہوں نے. اب وہ ایک ایسا شخص ہے جو ان کے مزاج سے ڈیفرنٹ ہے. جو پولیٹیکل سٹائل ہے، سیاست کرنے کا انداز ہماری موجودہ پریویس پارٹیز کا تھا، بڑی 2-3 پارٹیز کا، یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو اب جب کھلاڑی ایک ایسا انوکھا آ جائے میدان میں، سیاست کے میدان میں، تو پھر سیاست کا میدان تو آپ کو پتہ ہے میدان جنگ بن جاتا ہے، ان دا سینس کہ وہ تو پھر روڈوں پہ سیاست کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سخت قسم کی. اور یہاں عوام بیچاری پریشان ہیں اس کے ہمارا حل کب نکلے گا، ہمارے مسائل سالو کب ہوں گے. تو یہاں پر کسی کو فکر نہیں ہے. اور اگر آج پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب تھوڑی سی توجہ اپنی اسپیچز میں، اپنے معاملات میں لوگوں کے مسائل پہ دے دیں، صرف عمران خان کی رٹ ختم کر دیں، تو یقین کیجیے گا ان کو اہمیت دے ہی نہ. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے کچھ ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں جو پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، آج کی اخبار کی سرخی بھی بنے ہوئے ہیں. وہ جناب یہ ہے کہ سیاسی قیادت اختلافات ایک طرف کر کے مل بیٹھیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. اور عمران خان صاحب کیا بیان دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہوں. نہیں، یہ عمران خان صاحب نے ایکچولی انہوں نے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھائی تھی شاید.
اور اس کے بعد دوبارہ پھر معاملات ہو گئے، مگر شہباز شریف صاحب کی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بہت اچھی ہے، اور واقعی ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے بات چیت ٹیبل پہ آنا چاہیے، اور وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ تو ورلڈ کپ سے لے کے جو ہے نا وہ تو جی ایک جی جی وہ ہیرو ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پبلک میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسپیچز بڑی اچھی کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا آنا چاہیے ٹیبل کے اوپر، اور یہ شہباز شریف صاحب کی بہت اچھی بات ہے، اور یہی ایک حل ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں یہ جو کہہ رہا تھا کہ اس وقت عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنا وقت دینا چاہیے، اور پھر دیکھیے گا کہ اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں، کیوں ہر وقت میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، سب کچھ یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ٹاسک ہی نہیں نظر آ رہی، کوئی کام ہی نہیں نظر آ رہی، اہمیت نہیں ہے. آنے والے ایام ایسے مشکل ہیں کہ لوگ جو مڈل کلاس تھے، مڈل کلاس تو اب لوور کلاس میں کنورٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. سیلری کلاس جو 1 لاکھ روپے کماتا ہے اس میں بجٹ نہیں بنا پاتا. پہلے بڑا خوش تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی وہ بجٹ نہیں بنا پاتا، گروسری سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو تو اس وقت 20-25 ہزار والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ بیچارے جو ہمارے بہن بھائی، مطلب جو وہ بھائی ہمارے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، ٹھیک بالکل ہے، سر، وہ تو یا کھاتے، وہ تو میں کہتا ہوں دسترخوان پہ کھاتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ سیلانی صاحب جو ہیں، ان کے لیے جو ان کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان کے آپ دیکھیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے کم از کم پیٹ بھرنے کی گنجائش تو ہو جاتی ہے نا. اور تو یہ تو شارٹ کٹ ہے ایکچولی، تو کمانے کے لیے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا وقت نکالنا چاہیے، اور دیکھیے گا سیاست کا رخ چینج ہو جائے گا، سچویشن چینج ہو جائے گی، اور لوگ پسند کرنے لگیں گے کہ ایسے حالات میں بھی وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں. واقعی چند مہینوں میں 15 دن لگا دیں سر اس کے اوپر، 1 مہینہ لگا دیں، الیکشن کے لیے تیار ہو جائے گا سارا معاملہ. آپ دیکھیے گا، صرف ایکچولی یہ ہے کیونکہ آخری عدالت یعنی کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ ہے، سب چیزیں ہیں، وہی کریں گے قانون کا، اور انشاءاللہ تعالی ہوگا. جیسے آج بھی ابھی ہائی کورٹ کو جو ہے وہ رجوع کیا جا رہا ہے کہ کون سا قانونی رستہ ہے جو ہم لوگ ان کو اریسٹ کریں. وہ جی ظاہر ہے جی کہ جی ایسے ہی جی ہونا چاہیے ہاں کہ قانون کو سپرمیسی اس کی ہونی چاہیے، مگر اگر وہ کریں گے، جو ووٹ کی پاور ہے وہ عوام کے پاس ہے. جب عوام کی عدالت میں جائیں گے جنرل الیکشن کے لیے، یا ابھی جو پنجاب کے الیکشن ہے جو بھی ہیں اس کے لیے، ابھی پرائم منسٹر صاحب کو یا پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز کو یہ چاہیے کہ اپنا راستہ ہموار کریں اور ہمارا مداوع کریں. عوام اس وقت بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، یقین کیجیے گا راشن لینا اس وقت مسئلہ ہوا ہے. آپ گھی تیل، آپ دیکھیں میں نے کیلوں کی بات کی تھی، آپ کوئی چیز بہت مشکل ہونے والی ہے. رمضان کے اندر انفلوئنس ریٹ ریکارڈ ریٹ آنے والا ہے، اور بہت حالات خراب ہونے والے ہیں. لہٰذا اور حکمرانوں کے علاوہ انڈیویجول عوام سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنی عادتوں کو، اپنی ہیبٹس کو بیٹر کیجئے. آپ گزارا کرنا سیکھیے، کیونکہ اپنی مدد آپ کریں گے آپ تو ہی کچھ ہو پائے گا، ورنہ سروائیول بڑا مشکل ہے. اچھا پتہ ہے پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے 2,000-2,500 میں نا ایک راشن کا بیگ بن جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اس سے اب جو راشن تقسیم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ذرا چیلنجز ہو گئے ہیں کہ پہلے اگر فرض کریں کہ وہ 50 فیملیز کو تک اگر ایک کام کر رہے تھے، تو اب ان کے لیے 50 فیملیز کو راشن پہنچانا وہ بھی مشکل ہو گیا ہوا ہے نا. تو جب مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے سیاسی حالات ایسے ہیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری آفت ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، اپنے غلط فیصلوں سے، اور غلط لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے اوپر ہم نے لا کے مسلط کر لیا ہوا ہے. جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران بھی ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بھی کردار جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. قدرتی آفات جو ہیں وہ بھی آ کے ریاستوں کو، ملکوں کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں. جیسے کووڈ نے پوری دنیا کے نظام کو ہرا کے رکھ دیا. کووڈ سے پہلے جو امیر ممالک تھے، وہ کووڈ کے بعد ان میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنی اس پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکے، ٹھیک ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو قرضوں کے نیچے دب گئے. پاکستان تو خیر پہلے ہی قرضوں میں برا حال تھا پاکستان کا، ابھی بھی اسی طرح تقریباً چل رہا ہے سارا نظام. ترکی جیسا ملک جو ہے وہ قدرتی آفت، وہ کووڈ کے بعد ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا، زلزلے میں 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ان کی مطلب اموات ہوئی ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں. اور اب ان کے وہ ریلیف کے لیے سارے کیمپس وغیرہ عارضی رہائش کے بس لگے ہی ہوئے تھے کہ سیلاب آ گیا، اور اب
14 لوگ پھر جو ہے نا وہ جان سے گئے. تو ترکی کے بہن بھائیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں وہی بات ہے، میں مکمل جواب اگر دوں تو ہمیں اس طرح کی جو آفات ہیں وہ چاہے مصنوعی ہوں، چاہے پاکستان کے ایگزامپل ہے، آنے والے کرائسس ہیں، مہنگائی ہے یا قدرتی آفات ہیں، بارش ہے، زلزلہ ہے، ہمیں اپنا بندوبست کر کے رکھنا ہے. ہمیں اپنا راشن بچا کے رکھنا ہے، اپنے لیے تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے اینی ٹائم. جیسے کہ ابھی ہمارے مسلمان بھائی ترکی کے اندر ابھی ایک تو دیکھیں کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے نا. اب دیکھیں ایک مسئلہ زلزلہ یعنی کہ 2 جھٹکے آئے، اس میں ان کو 40 سے لے کے 50 لاکھ تک جو ہے اموات ہوئی ہیں، جو کہ ابھی کچھ کیونکہ فیملی مسنگ پرسن بھی اس میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں 50 کے اندر. تو ظاہر ہے کہ اب وہ اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جھٹکے، پھر بارش کا آنا، پھر فلڈ آنا، یعنی کہ اب وہاں دیکھیں تھوڑا قومیت نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی تو وہ ان کے نوجوان لگے ہوئے ہیں ریکوریز کے اوپر، اس کے باوجود 2 درجن سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں. فائنینشیل لاس تو ہے ہی ہے، ان کی گاڑیاں بہہ گئیں، ان کے کتنے نقصان ہوئے، مگر حوصلہ اور ہمت یہ ہے. پھر ہم دیکھیں اس پاکستان حالانکہ اس میں تھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بھیجا، مطلب اس طرح کی چیزیں امداد بھیجی، اور ہم آج بھی اپنے بھائیوں کے لیے پوری دنیا میں، کیونکہ ترکی نے بھی ہمارے زلزلے کے ٹائم پر بہت بڑی مدد کی تھی. سب سے پہلے جو پہنچے تھے وہ لوگ پہنچے تھے. اسی طرح سے ہمارے جو یہاں کے بہن بھائی ہیں وہ درد رکھتے ہیں دل کے اندر، ان کے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں. تو ان سے ہمیں دعا کرنی چاہیے سب کے لیے، اور ہمیں بطور قوم ہمیں انڈیویجولی تھوڑا تھوڑا کرنا چاہیے، چاہے اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے، اور دعا کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ برے دن اگر آئیں تو ان برے دنوں میں ہم سروائیول کر سکیں. تھینک یو سو مچ اختر بھائی، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.